جاتا ہے اتنے میں اس کا سر پھر سمٹ جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، پھر وہ آدمی پتھر اٹھا کر کے لاتا ہے اور پوری تہائی ایسی کے ساتھ مارتا ہے، پھر اس کا سر دو حصوں میں کٹ جاتا ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ۔ یہ ایسا آدمی ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ علماء قرآن کی تقریریں سنا، قرآن و حدیث کی باتیں سنی، نماز کے بارے میں تقریر سنی، لیکن نماز نہیں پڑھنا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور نماز سے سویا رہا تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس شخص کے سر پہ پھیرا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، دیکھا ہم نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے اصحاب کو کہ اس کے سر پہ پھیرا جائے گا۔ نماز نہ پڑھنے والے سنے کہ ان کے سر کو بھی پھیرا جائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور آپ کا صاحب ہوتی کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے ہم اور آپ نماز کی پابندی کریں۔ نماز نہ پڑھنے والے بے نمازیوں کے بارے میں اور جماعت سے نماز چھوٹ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کیا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، سرور کونین ہیں، دائر مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا گیا، لہو لہاب کیا گیا، لیکن نبی کائنات نے اپنی زبان سے بدعا نہیں کی۔ لیکن رسول احزاب کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اثر نماز چھوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے مسلمین کے لیے بدعا کی تھی اور کہا تھا منع اللہ بیوتهم وقبورهم النار كما حبسونا عن الصلاة الوسطى۔ اللہ تو ان کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ ان لوگوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی عصر کی نماز سے مشغول رکھا اور عصر کی نماز جماعت کے ساتھ آپ نے نہیں پڑھی۔ آپ نے بعد میں نماز پڑھی تھی لیکن نماز سے آپ کی نماز چھوٹی، نماز چھوڑنے پر یہاں حدیث میں آتا ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی نماز نہ پڑھائے اور میں لوگوں کے گھروں میں جاؤں اور لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں، گھروں کو جلا دوں۔ لیکن آپ نے اس کو عملی جامع اس لیے نہیں پہنایا کہ گھر میں عورتیں رہتی ہیں اور بچے رہتے ہیں، عورتیں اور بچے چل جائیں گے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ نہیں لگایا، ورنہ آگ لگانے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمازوں کے سلسلے میں دے رکھی ہے۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنا چاہیے، نماز سے چھوڑنا چاہیے، اپنے بال بچوں کو بھی نماز کا حکم دینا چاہیے۔ آج لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ میں نوجوانوں کو خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، آج کا نوجوان صبح 8 بجے 10 بجے نیند سے بیدار ہوتا ہے اور روزانہ اس کی فجر کی نماز غائب رہتی ہے۔ علامہ ابن باز علیہ الرحمہ یہ مفتی اسلام ہے، اسلام کے سب سے بڑے مفتی علامہ ابن باز علیہ الرحمہ کے پاس ایک مرتبہ فتویٰ پوچھا گیا کہ علامہ یہ بتائیے ایک آدمی رات میں دیر سے سوتا ہے، فلم دیکھتا ہے، پکچر دیکھتا ہے، 10 بجے 11 بجے سے سوتا ہے اور دن میں دیر سے تاخیر سے اٹھتا ہے، 8 بجے 9 بجے 10 بجے روزانہ اٹھتا ہے اور روزانہ اس کی فجر کی نماز ہو جاتی ہے، روزانہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ایسے آدمی کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو عالم اسلام علامہ ابن باز علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ ایسا آدمی مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ ہم اور سوچے ہماری مسجد میں اجلاس عام میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسلسل فجر کی نمازیں چھوڑ رہی ہیں، یہ بتائیے ہم مسلمان ہیں کہ نہیں؟ ہم آپ خود غور کریں اور فجر کی کیا 5 وقت ہماری غائب رہتی ہے۔ آج ہم آزاد وایوں کی طرف ہوتے ہیں، جمعہ حاضری دے دیا، باقی دن کی
نماز کا حکم اپنے بال بچوں کو دے اور ایسے ہی رشتہ ناتا کریں تو نمازیوں کے ساتھ کریں. میں ایک بات پڑھ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. بے نمازی زانی سے اور چوری کرنے والے ڈکیتی کرنے والے سے زیادہ بڑا گنہگار ہے. ایک آدمی ایک زانی آدمی ہو زنا کرنے والا ہو تو اپنی بہن یا بیٹی کی شادی ایک زانی آدمی کے ساتھ نہیں کرے گا, ایک شرابی کے ساتھ نہیں کرے گا, ایک چوری کرنے والے اور ایک دادو کے ساتھ نہیں کرے گا. لیکن آج ایک مسلمان اپنے بہن اور بیٹی کی شادی ایک بے نمازی کے ساتھ کر دیتا ہے. کیوں؟ بے نمازی پیسہ کما رہا ہے, سعودی رہتا ہے, ریال کماتا ہے, اس لیے بے نمازیوں کے ساتھ کر دیتا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ نے اپنی کتاب الصلاۃ کے اندر لکھا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا, چوری کرنے والے, زنا کرنے والے, شراب پینے والے سے بڑا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, گناہ کبیرہ کرتا ہے. ہم اور آپ غور کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم بے نمازی ہیں, پروردگار عالم ہمیں نمازی بنا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.